کانفلکٹ آیا مڈل ایسٹ کا، اس کی وجہ سے ہم جو ہے افیکٹ ہوئے، لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ پھر بھی ہم ایک ملکی تاریخی کا سب سے بڑا معاشی حجم پر پہنچ چکے ہیں، جو 126.9 ٹریلین روپے یا 452.1 ارب ڈالر تک پہنچ گیا ہے۔ فی کس آمدنی $1,901 ہو گئی ہے، جو گزشتہ سال $1,751 تھی، اور افراط زر کی میں ابھی بات کرتا ہوں۔ اسی میں اگر ہم ڈفرینٹ سیکٹرز میں جائیں گے تو ایگریکلچر جو پچھلے سال 1.53% پہ گرو ہوا، اس سال 2.89% پہ اس کی گروتھ ہوئی، اینڈ دس از ناٹ وتھ اسٹینڈنگ دا فلڈس۔ اور میں فلڈس پہ بار بار آتا ہوں کیونکہ یہ جب معاشی استحکام کی بات کی جاتی ہے کہ جی صرف معاشی استحکام کا فائدہ کیا ہے، یا از دیٹ گڈ انف، تو اس پہ میں تھوڑا سا ایک منٹ میں ذکر کروں گا۔ لیکن کراپ سب سیکٹر میں بھی مثبت گروتھ ہوئی، اور یہ کنٹریکشن کے بعد 1.44% کی گروتھ ہوئی، اور لائف اسٹاک سیکٹر جو ہے ہمارا کنٹینیوز ٹو گو فرام اسٹرینتھ ٹو اسٹرینتھ، اینڈ دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ، کیونکہ جب ہم زراعت کی بات کرتے ہیں ہمارا جو زیادہ فوکس رہتا ہے وہ کراپس اینڈ اور سب کراپس پہ رہتا ہے۔ لائف اسٹاک، ڈیری اینڈ لائف اسٹاک از 60% آف دا ایگریکلچر GDP۔ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے جس کو ہمیں ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ اسی طرح انڈسٹری اور مینوفیکچرنگ کی بات ہوئی۔ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ نے 2026 میں 6.1% گروتھ ریکارڈ کی، جو ونس اگین پچھلے 4 سالوں کی بلند ترین سطح ہے۔ اور اس میں بھی یہ بات ہوتی ہے کہ جی اگر ایک سیکٹر ہے یا 2 سیکٹر ہیں، یہ براڈ بیسڈ گروتھ ہوئی کہ نہیں ہوئی، تو یہ آپ اکنامک سروے میں بھی دیکھیں گے، آپ خود اس سے بہت چونکہ آپ سب اکانومی کو کور کرتے ہیں، تو مینوفیکچرنگ کے 22 سیکٹر میں سے 16 شعبوں میں مثبت گروتھ دیکھنے میں آئی ہے۔ اس میں فوڈ، ٹیکسٹائلز، ویئرنگ اپیرل، پیٹرولیم پروڈکٹس، نان میٹالک منرلز، آٹو موبائلز، بیوریجز اور الیکٹرک اکوپمنٹ جو ہیں وہ شامل ہیں۔ So it's not one single sector which is sort of leading or contributing to this 6.1% turnaround in large scale manufacturing. This is broad based.